یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 10 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں قرآن مجید کی آیات کے متعلق کفار کے انکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکار کو کس طرح چیلنج کیا اور اس میں کیا حکمت ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کی طرح ان کے مشن کا حصہ بتایا گیا ہے اور اس میں کفار کے لیے کیا پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری آیتیں واضح، کہتے ہیں کافر سچی بات کو جب ان تک پہنچتی ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں یہ بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ اسے خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں آیا اور مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ اور کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ میں اسی پر چلتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، میرا کام تو یہی ہے کہ ڈر سنا دوں کھول کر۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ ایمان لایا اور تم نے غرور کیا، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ آیت نمبر 7-8 کے حوالے سے قرآن کی آیات کے متعلق کفار کے انکار کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو کس طرح چیلنج کیا اور اس میں کیا حکمت ہے۔ فرمایا گیا کہ جب کفار کے سامنے ہماری آیتیں کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں جو کہ ان کی اپنی نبوت و رسالت کی دلیل بھی ہیں، تو یہ لوگ اس سچی بات کے پہنچنے کے بعد
بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کر لیتے، بلکہ کفر اور عناد کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ وہ اس کے جادو ہونے کی کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اگر اس قرآن کو میں اپنی طرف سے بنا لایا ہوں اور میں اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو یہ پھر اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو نبوت کے جھوٹے دعوے کے بدلے میں جلد ہی مجھ پر عذاب نازل کرے گا، اور تم مجھے اللہ کے اس عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے، میری مدد نہیں کر سکو گے۔ اور پھر اگر میں اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا نہیں ہوں بلکہ سچا ہوں، تو خوب وہ اس بات کو جانتا ہے قرآن میں جو باتیں تم اللہ کے خلاف بنا رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے، وہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر عذاب آئے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو جلد یا بدیر تم پر ضرور عذاب آ کر رہے گا۔ آیت 9-10 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کی طرح ان کے مشن کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس میں کفار کے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور میں کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آیا، اس لیے کہ اس سے پہلے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں اور جنہیں تم خود بھی مانتے ہو۔ میں تو صرف اس وحی کا اور اس علم کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اسی کو میں آگے بھی پہنچاتا ہوں۔ میں تو صاف ڈرانے والا ہوں، اور اس کو میں اپنے دلائل سے ثابت کر چکا ہوں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور تمہارے ہی میں سے یعنی یہود میں سے ہی کوئی شخص اس پر ایمان لے آئے، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے پھر کیا بات رہ جائے گی، یعنی تمہارے میں سے ہی کوئی قرآن پر ایمان لے آئے اور وہ ہدایت پر آ جائے، تو پھر تمہارے لیے اس کے جھٹلانے کے اندر میں کتنا بڑا عذاب ہوگا، تم سے بڑا بے انصاف کون ہو سکتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے کسی عالم کا یہاں نام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ آئندہ یہ ذرا غور کر لینا چاہیے کہ تمہاری قوم میں سے کوئی بڑا آدمی اس کے اللہ کے جانب سے ہونے کا ثبوت دے دے اور مسلمان ہو جائے، اور تم اس کے بعد بھی اپنی ضد اور تکبر پر اڑے رہو اور اسلام کو قبول نہ کرو، تو تم خود سوچ لو کہ تم کس قدر عذاب کے مستحق ہوگے۔ آیت کے اندر بنی اسرائیل میں کسی کو متعین نہیں کیا گیا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔